بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. حضرت مولانا منظور صاحب قاسمی موزے پروہی بستی بلاک مدھوبنی بہار کے معروف جید معتبر اور ممتاز عالم دین تھے. وہ اپنے گاؤں کے سب سے پہلے قاسمی تھے جو دارالعلوم سے فارغ ہو کر آئے تھے. امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی منگری علیہ الرحمہ زمانہ طالب علم کے آپ کے ساتھی تھے اور تعلق اتنا گہرا تھا کہ مولانا منظور صاحب سے ملاقات کے لیے امیر شریعت ان کے دولت قلعہ پروہی تشریف لایا کرتے تھے. مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی کے شاگرد تھے. آپ کی پوری زندگی علم دین کی نشر و اشاعت میں گزری. آپ نے مختلف مدارس میں تدریس اور انتظامی خدمات پیش فرمائی. اخیر عمر میں اپنے گھر پروہی میں دودھ کے کاروبار کی دیکھ ریکھ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے ساتھ ساتھ مال و دولت سے بھی نوازا تھا. آپ بڑے زمیندار تھے. مسائل کا استخار بھی آپ کو خوب تھا. آپ کے پاس گھر پر ایک بڑا کتب خانہ بھی تھا جس میں کافی اہم کتابیں تھیں. آپ اخلاق حسنہ سے متصف تھے. آپ کی زندگی زہد و عبادت سے معمور تھی. جماعت کی نماز کے بڑے پابند تھے. اخیر عمر تک انتہائی ذوق اور کمزوری کے باوجود دوسروں کے سہارے سے آپ مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمانے کا اہتمام فرماتے تھے. آپ کے والد ماجد کا نام جناب عبدالغفار تھا. نسبتاً شیخ صدیقی اور معزز اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. آپ کی ولادت تقریباً سن 1900 میں ہوئی. آپ نے مدرسہ امداد الغربہ آرا، مدرسہ عالیہ کلکتہ اور مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی. پھر دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے. دیوبند میں آپ کا زمانہ تعلیم 1348 ہجری مطابق 1930 عیسوی سے 1351 ہجری مطابق 1933 تک ہے. 1351 ہجری مطابق 1933 میں دارالعلوم سے آپ نے تعلیم کی تکمیل کی. پھر مدرسہ محمود العلوم دملہ، مدرسہ بشار العلوم کھرایا پترا میں تدریسی اور انتظامی خدمات پیش فرمائیں. امامت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے. تا حیات موضع پرسونی ضلع مدھوبنی میں عیدین کے امام رہے. آپ نے 1983 میں پپرون پرسا ضلع مدھوبنی میں مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ بیادگار حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد رکھی. 3 صفر 1421 ہجری مطابق 8 مئی 2000 عیسوی بروز پیر بوقت نماز عصر آپ کی وفات ہوئی. جنازہ کی نماز آپ کے فرزند مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی. جنازے میں قریب و بعید کے ہزاروں افراد نے شرکت کی. گاؤں کے دکن میں سکراری روڈ پر واقع نئے قبرستان میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے. آپ حضرات کو بھی ملتا ہے، لیکن آج مجھے اس مجلس میں حاضر ہو کر جو خوشی ہوئی، جو مسرت ہوئی، جو ساخت ہوئی، جو اندر سے شعار ہوا وہ کم ہوتا ہے. اس لیے کہ انسان کو کہ دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کی محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ جب مکہ سے ہجرت آپ نے فرمائی تو حسرت بھری نگاہ کے ساتھ آپ نے مکہ کی طرف دیکھا اور جو دوراہا قبا سے گزرنے کے بعد جس کا راستہ مکہ کی طرف آتا تھا اور مدینے کے لیے جاتا تھا، وہاں پہنچ کر کے آپ کی آنکھیں کم ہوئی اور مکہ کی یادوں نے آپ کو کرتا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، ایسی محبت فرمائی اور ایسے جھوٹ کو محبت فرمائی کہ راوی کہتے ہیں کہ جب حضور کی وجہ
مدینے آتے ہوئے احد کی چوٹیوں پر پہنچے تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا، آپ کی سواری کی رفتار تیز ہو جاتی، آپ فرماتے ہیں اس پہاڑ سے برکت ہوتا اور یہ پہاڑ مجھ سے ہوتا۔ اسلام میں اصلیت کی وطن پرستی کی کوئی جگہ نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا اور صحیح کہا کہ تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہے اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ لیکن ایک فطری چیز اپنی جگہ سے، اپنی مٹی سے، جہاں اس کے آقا و اجداد آسود خواب ہوں اور جس کی فضاؤں میں اس نے اپنا بچپن گزارا ہو، اس سے پیار کا ہونا، اس سے محبت کا ہونا، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو آج جب میں نے یہاں اس پروگرام کو سنا، اور مجھے کوئی پٹنہ شہر نہیں ہے، دربھنگہ بھی نہیں ہے، مدھوبنی بھی نہیں ہے، تب قصبہ ہے، تو مجھے بڑی مسرت کا احساس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اور آگے بڑھائے اور آگے بڑھائے۔ مجھے دو باتوں سے بڑی خوشی ہوئی۔ کئی دوستوں نے فرمایا اس میں کتنی ساری شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام سے میں واقع نہیں، کم سے کم